نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں، اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کا، اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی برابر۔ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، کوئی بھی اس کی عبادت، اس کی ذات، اس کی صفات میں شریک نہیں ہے۔ اور جو کوئی اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، پکا مشرک اور کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے سابقہ عادت کے مطابق اہل سنت و جماعت پر طرح طرح کے بہتانات اور افتراءات لگاتا رہتا ہے۔ ابھی ایک اس کا نیا بیان آیا اور اس نے اہل سنت و جماعت پر ایک افتراء اور بہتان لگایا اور کہا کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گاڈ مانتے ہیں، صرف خالق اور مخلوق کا اور ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں، باقی سب چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ بلکہ اس بات پر میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے جو اس طرح کے افتراءات اور جھوٹ اہل ایمان اور اہل سنت و جماعت پر باندھتے ہیں اور جھوٹی باتیں کر کے ان کے خلاف اس طرح کا لوگوں کو منفی پراپوگنڈا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ ہم اہل توحید ہیں، اہل سنت و جماعت، اور ہمارے اہل سنت و جماعت بریلوی علماء جتنے ہیں ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تو غیر خدا پر یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی پر خدا کا لفظ بولنے کو جائز نہیں کہتے۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ کے شہزادگان، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین اور نیچے تک تمام بریلوی علماء کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کے علاوہ کسی کو خدا کہنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ خدا ہیں یا گاڈ ہیں، تو یہ اس طرح کی بہتان جو نا وہ لگاتا ہے اور افتراءات کرتا ہے۔ چند حوالہ جات پیش کر کے انشاءاللہ میں آخر میں پیش کروں گا کہ اللہ کے علاوہ خدا کون کس کو مانتا ہے۔ خود مرزا انجینئر اپنے بیانات کے مطابق کروڑوں خداؤں کا قائل ہے، اللہ کے علاوہ کروڑوں خداؤں کا اللہ کے علاوہ قائل ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیں فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 277 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے اور تعزیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاہ ستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیحہ کا لگائے، اس شخص کی نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں، بس اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے، بس اتنی بات سے کافر و مرتد ہے کہ جو مولا علی کو خدا کہتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا جائز نہیں ہے، اور جو کہے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر اسی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 611 پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے، اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو خدا کے علاوہ کسی کو، اپنے پیر کو، مرشد کو خدا کہتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، یہ ہے ان کی فکر، اور یہ بریلوی علماء کا عقیدہ ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی مصطفیہ کے صفحہ نمبر 31 پر سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے، یعنی خدا صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ اور سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو خدا کہا جاتا رہا، اور وہ اصل میں خود آ ہے۔ خدا اصل میں خود آ ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ جو خود موجود ہو، کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو، یعنی قائم بنفس ہی ہو، جو اپنی ذات کے ساتھ خود قائم ہو، اسے کسی نے قائم نہ کیا ہو، وہ خدا ہے۔ اور اس اعتبار سے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے بریلوی علماء کا عقیدہ ہے۔ اور یہ مرزا جو ہے یہ بہتان لگاتا ہے کہ بریلوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ خدا اور گاڈ مانتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔
اور فرماتے ہیں اور وہ نہیں مگر اللہ عز و جل ہمارا سچا خدا، واللہ عالم۔ اور اسی طرح شارح بخاری فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شارح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پہ لکھتے ہیں یہ مستان جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے کافر مشرک اسلام سے خارج ہے۔ فرماتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی ولی کو خدا کہتا ہے وہ کافر مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی فقیہ ملت کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 5 پر سوال اور اس کا 6 پر جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زید نے تقریر کے دوران عظمت رسالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ذات خدا ہی ذات مصطفیٰ ہے، زید کا یہ جملہ کفریہ ہے یا نہیں جو ذات مصطفیٰ کو ذات خدا کہتا ہے؟ تو اس کا جواب لکھتے ہیں صفحہ 6 پر جملہ مذکورہ صریح کفر ہے، زید پر توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو خدا کہتا ہے۔ یہ ہیں بریلوی علماء، اور یہ بہتان لگاتا کہ بریلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گاڑ یا خدا کہتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ اب آتے ہیں اس کے اپنے جملے کی طرف۔ ہم پہ بہتان لگاتا ہے کہ یہ بریلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گاڑ اور خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنا عقیدہ کیا ہے؟ اپنا فاسد اور باطل اور شرکی اور کفری عقیدہ اس نے کئی اپنے بیانات میں پہلے بھی بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی 60 سالہ زندگی دے دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں منی گاڈ منی خدا بنا دوں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ ایک خدا جو ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بندوں کو کہتا کہ بندو تم 60 سال کی اپنی زندگی مجھے دے دو، 60 سال میرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارو، میں تمہیں جنت میں خدا بنا دوں گا، منی خدا منی گاڈ بنا دوں گا۔ یقیناً یہ کلمہ کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ منی نہ لارج نہ سمال نہ میڈیم، کوئی بھی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ ہی خدا جو قائم بنفس ہی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ شرکیہ اور کفریہ سے جملہ بولا، اور اس شرکیہ اور کفریہ جملے کو بول کے پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے۔ ابھی نئے بیان میں اس نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ جی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت جو نا وہ تمہیں جنت میں منی گاڈ اور منی خدا بنائے گا، تو انہوں نے جناب چوہے چھوڑنے شروع کر دیے۔ تو مرزا جی لوگوں نے چوہے نہیں چھوڑنے شروع کیے، تم نے کفریہ جملے بولنے شروع کر دیے ہیں، تم نے شرکیہ جملے بولے ہیں۔ اب کفریہ شرکیہ جملے تم بولو تو کیا اہل علم تمہاری گرفت بھی نہ کریں؟ کیا تمہارے ان کفریہ اور شرکیہ جملوں پہ لوگ خاموش رہیں، چپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں؟ تو اب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر کے اپنے فالورز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً اس نے جو جملہ بولا ہے وہ شرکی اور جملہ کفریہ جملہ ہے۔ اور اچھا یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اب یہ کہتا جی وہ جنت میں اللہ رب العزت بندوں کو جو نا وہ کن کا تصرف دے گا، یعنی بندہ جنت میں اپنی جنت کو خود پیدا کرے گا، تخلیق کرے گا، جنت کو خود تخلیق کرے گا، اپنی جنت کو پیدا کرے گا، اور کون کہے گا تو کون کہنے سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی صفتیں دے گا، بندے کو اپنی صفات دے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جنت میں جو نا بندے کو اللہ رب العزت منی گاڈ اور منی خدا بنائے گا۔ حالانکہ اگر اللہ رب العزت جنت میں کسی بندے کو یہ شان اور تصرف دیتا ہے تو اس کا نعوذ باللہ یہ ہرگز مطلب نہیں بنتا کہ بندہ خدا بن جاتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ اچھا یہی بات اگر کوئی بندہ یہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کو دنیا میں یہ تصرف اور طاقت دیتا ہے اور دی ہے اس نے کہ وہ کن سے کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے، اور صفت تکوین اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے تو فوراً کہے گا کہ یہ شرک ہے، یہ تو اللہ کے برابر کرتے ہیں، اللہ کے کہتا برابر کرتے ہیں۔ حالانکہ شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ شرک جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی امتوں میں شرک توحید ہو اور اب آ کے شرک ہو جائے، یا اب آ کے شرک پہلے توحید تھا، یا دنیا میں ایک چیز جو وہ شرک ہو اور آخرت میں جا کے وہ توحید بن جائے، نہیں، شرک ہر حالت میں، ہر عالم میں، ہر جگہ پہ شرک ہوتا ہے۔ اگر جنت میں مومنین کو اللہ تکوین کی صفت دے تو شرک نہیں ہوتا، اگر یہی صفت اللہ رب العزت بندوں کو دنیا میں عطا کر دے تو پھر شرک کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں کہ جنت میں وہ چیز توحید ہے اور دنیا میں آ کے وہ شرک ہو گئی یا دنیا میں وہ شرک بن گئی، نہیں،
شرک شرک ہے اور توحید توحید ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ شرک توحید اور توحید جو ہے نا وہ شرک بن جائے. اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو دنیا میں طاقت عطا کی ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 اٹھا کر دیکھ لیں. سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کے منشی اور کاتب تھے، انہوں نے کہا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے جناب سلیمان میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب یہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے ہیں، یہ کس شان سے لے کے ہیں، کس قدرت سے؟ وہی صفت تکوین سے، اللہ رب العزت نے جو انہیں شرف عطا فرمایا تھا. تو یہ تو اللہ بندوں کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. اور بغیر اسباب ظاہری کے سلیمان علیہ السلام کے منشی اور کاتب آصف بن برخیہ نے وہ تخت پیش کیا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور یہاں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں، مرزا اپنے مقصد کی بات جہاں سے اس کو ملے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں سے تلاش کر کے لے کے آتا ہے. اسی ملکہ بلقیس کے تخت کے والے سے اس نے بیان دیا، تو اب اس نے تفسیر کبیر کا سہارا لے کے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ صحابہ کرام اور تابعین سے یہ باقاعدہ تصریحات موجود ہیں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ جو قالا کا فاعل وہ شخص ہے، وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے جو ہے وہ ولی اور سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے. یہ ہے امام ہبۃ اللہ اللالکائی المتوفی 418 ہجری، ان کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد نمبر 2 جز نمبر 9 اور صفحہ نمبر اس کا 401 ہے، روایت کا نمبر 30. اور دیگر تابعین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں کہ یہ جو شخص لانے والا ہے تخت کو، یہ آصف بن برخیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی قولہ قال الذی عنده علم من الکتاب قال آصف کاتب سلیمان. سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ مفسر قرآن وہ کہتے ہیں کہ یہ آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے. اور یہی روایت سنن کبریٰ بہقی جلد 6 صفحہ 288 اور 10,994 نمبر روایت ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے وہ آصف بن برخیہ لے کے آئے تھے. تو یہ صفت تکوین کی شان تھی اللہ رب العزت نے جو ان کو یہ شرف عطا کیا تھا. تو یہ تو بندوں کو دنیا میں حاصل ہے. اور اس سلسلے میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ ہے کتاب فتوح الغیب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے مقالات. اور یہ وہ کتاب ہے، حافظ ذہبی، ابن کثیر، ابن تیمیہ، بڑے بڑے لوگوں نے اس کتاب کو مانا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات ہیں. اس میں مقالہ نمبر 16، مقالہ نمبر 40 اور مقالہ نمبر 46. اور یہ وہ کتاب ہے فتوح الغیب جس کے بارے مرزا اپنے بیان میں کہہ چکا کہ اس کتاب کی شرح ابن تیمیہ نے کی ہوئی ہے. اس کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم اس کو یہ شرف اور طاقت عطا کرتا ہے، صفحہ نمبر 65 پہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَيُرَدُّ إِلَيْكَ التَّكْوِينُ وَخَرْقُ الْعَادَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْقُدْرَةِ. فرماتا ہے جب بندہ اپنے مرنے سے پہلے مر جائے، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی اطاعت میں لگ جائے اور اللہ کی اطاعت اپنی زندگی گزارنی شروع کر دے، پھر اللہ رب العزت اسے تکوین دیتا ہے. پھر لٹائی جائے گی تیری طرف تکوین اور خرق عادات، چیزیں جو قدرت کے قبیل سے ہیں. تکون للمؤمنین فی الجنہ التی تکون للمؤمنین فی الجنہ، وہ چیزیں جو اللہ مومنین کو جنت میں عطا کرے گا تجھے دنیا میں عطا کر دے گا. یعنی مرنے کے بعد مومن کو جنت میں اللہ رب العزت عطا کرے گا، جنت میں وہ کہے گا کون تو ہو جائے اور وہ ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن کو جنت میں اللہ عطا کرے گا نا وہ تجھے دنیا میں عطا کرے گا. اور فتکون فی ہذہ الحالۃ کأنک احییت بعد الموت فی الآخرہ، تو ایسے ہو جائے گا جیسے مرنے کے بعد تو آخرت میں ہے. فتکون کلیتک قدرہ، تو کل کا کل قدرت بن جائے گا. تسمع باللہ وتنطق باللہ وتبصر باللہ وتبطش باللہ وتسعى باللہ وتعقل باللہ وتطمئن وتسکن باللہ. فرماتے ہیں پھر تو اللہ رب العزت کی دی طاقت سے سنے گا، پھر دیکھے گا، پھر بولے گا، پھر پکڑے گا، پھر کوشش کرے گا اور سمجھے گا. اور فرماتے ہیں کہ فتعمن سواہ، پھر اللہ کے علاوہ تو اپنی آنکھیں بند کر لے گا، بس اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف دیکھے گا اور بہرا ہو جائے گا. فلا ترى لغیرہ وجودا مع حفظ الحدود والاوامر والنواہی. اور صفحہ نمبر 35 پر تو واضح لکھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے بندے تو میری بارگاہ میں آ. فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنی بعض کتابوں میں فرماتا ہے یا ابن آدم، اے ابن آدم، انا اللہ الذی لا الہ الا انا،
میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف میں عبادت کے لائق ہوں۔ اقول لشیء کن فیکون، میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اطعنی اجعل کا، تو میری اطاعت کر میں تجھے بنا دوں گا۔ تقول لشیء کن فیکون، تو بھی کسی شے کو کن کہے گا تو وہ ہو جائے گی۔ اور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں وقد فعل ذلک بکثیر من انبیائہ و اولیائہ و خاصہ من بنی آدم، اور یہ اتھارٹی اور طاقت اور قدرت اللہ نے اپنے کثیر نبیوں کو، کثیر ولیوں کو اور کثیر ابن آدم کے خاص لوگوں کو عطا فرمائی ہے، جو جنت میں اللہ رب العزت نے بندوں کو عطا کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب تو مرزا یہ نکلا کہ جب بندے جنت میں منی گاڈ اور منی خدا ہو سکتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں منی گاڈ اور منی خدا ہوں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی پر خدا کا اطلاق درست نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو خدا کہنا، میں بریلوی علماء کے فتوے دکھا چکا ہوں جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بریلوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پینل میں گاڈ مانتے ہیں، ان کے فتوے دکھا چکا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا یہ کفر اور شرک ہے، ایسا بندہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب مرزا جو ہے وہ تو کروڑوں خدا مان کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں تانا دے رہا ہے کہ یہ خدا مانتے ہیں، اور آپ یہ مانتا کہتا ہے جنت میں کروڑوں منی خدا اور منی گاڈ ہوں گے، اور پھر اب جو طویل کی ہے اپنے اس کفریہ شرکیہ جملے سے بچنے کے لیے، اب وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا کہ مخلوق گاڈ ہوں گے۔ تو یہی بات تو میں نے بھی کی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں منی گاڈ بنا دے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے گاڈ کا اعلان کر دیا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ مخلوق گاڈ، کون سے گاڈ؟ مخلوق گاڈ۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، نہ خالق، نہ مخلوق، نہ ذاتی، نہ عطائی، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ ذلی، نہ بروزی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس طرح کی باطل تعویلیں تو مرزائی کرتے ہیں۔ لا نبی بعدی میں وہ کہتے ہیں لا نبی کا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر نبی نہیں ہو سکتا، امتی نبی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کی مرزا طویلیں کر رہا ہے کہ خالق گاڈ نہیں ہو سکتا، مخلوق گاڈ ہو سکتا ہے، مخلوق خدا ہو سکتا ہے۔ تو مخلوق گاڈ بھی اور خدا بھی نہیں ہو سکتا، اور خالق بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا، بس اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اب پھر اس سے بچنے کے لیے ایک اور اس نے بھی جناب وہ ہیلا کیا اور تعویل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اس طرح تو اللہ بھی کہہ رہا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے حبیب فرما دیجیے اگر اللہ کے علاوہ اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ دیکھیے تو اللہ بھی فرما رہا ہے۔ حالانکہ اس کو کہتا ہے تجویز محال یا تعلیق بالمحال، اور یہ لفظ بھی کسی سے سن کے اس نے بول دیا تعلیق بالمحال کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے محال، یہ ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی حساسیت اور اہمیت کو بیان کرنا ہو تو ایک محال اور ناممکن ممتنع چیز کو فرض کر کے کسی چیز کی حساسیت اور اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہیں چیزیں محال، اور اللہ نے ان محال چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں بندوں کو صفت تکوین ملنا اور کون کہہ کے چیزوں کو ہو جانا، کیا یہ محال ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہے، بلکہ یہ واقع ہوگا۔ تو اب اس واقعی چیز کو قیاس کرنا محالات پر، یہ کون سا قیاس ہے؟ یہ قیاس مال فارق ہے۔ لہذا مرزا کا یہ کہنا کہ میں نے وہ اس طرح کہا تھا جس طرح قرآن میں کہا تھا، یہ بالکل باطل ہے، یہ اس کا دعویٰ اور استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ممکن اور واقع چیز کو محال چیز پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا وہ تعلیق بالمحال اور تجویز محال ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا مرزا کا یہ جملہ یقیناً کفریہ اور شرکیہ جملہ ہے، اور مرزا کو اس سے توبہ کرنی پڑے گی، لیکن اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے فالوور اس کو مجبور کریں اور کہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ کروڑوں اربوں لوگوں کو منی گاڈ اور منی خدا اور مخلوق خدا کہہ کے یہ جو ہے جملہ کفریہ اور شرکیہ بولا، تم اس سے توبہ کرو۔